میرے عزیز صاحب و بھائیوں، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی جانوں کو بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آج آگ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت بڑا شکوہ فرمایا فما اصبرهم علی النار۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، آگ کے اوپر ان کی اتنے بڑے حوصلے بڑھ گئے، یہ آگ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب یہ مراد یہ ہے مبارکہ کی کہ ان بندوں کے حوصلے، ان کی ہمتیں، ان کی طاقتیں اتنی بڑی ہوگی کہ یہ میری آگ سے ڈر نہیں رہے، میری آگ سے بچ نہیں رہے۔ یہ کیوں نہیں بچتے؟ تو آگ سے کیوں نہیں بچ رہے؟ ہماری ایک بڑی خوبصورت اور نصیحت آموز کتابوں میں سے ایک یونیورسٹی کی ایک کتاب کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا گیا تھا کہ یہ شاہی قلعے کے اندر ایک مرتبہ سیر کے لیے کوئی لڑکے اور لڑکیاں آئے، تو اچانک رات دیر ہو گئی، شام کو لیٹ ہو گئی، ایک لڑکی گھوم رہی تھی اور لڑکا بھی گھوم رہا تھا۔ اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے اچانک دروازہ بند ہوا تو نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھی آ گئی، وہ لڑکا بھی، دونوں اندر رہ گئے۔ رات کا حصہ ہے، رات کا وقت ہے، تو دونوں اکیلے اس بڑے اس ہال کے اندر، اس وکٹوریم کے اندر، اور دونوں ڈھکے گئے۔ تو رات کا جب کافی دیر حصہ گزر گیا تو کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے نے موم بتی جلائی، دیا جلایا اس نے، تو جلایا اور اس نے اپنی انگلی اس موم بتی کے اوپر رکھی۔ جیسے اس نے اپنی انگلی اس کے اوپر رکھی نا، تھوڑی دیر کے بعد جلی، اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ واپس کر لیا۔ تو اس وقت اس لڑکی نے پوچھا اس سے کہ بھائی یہ کیا ہے ماجرا ہے؟ تمہیں جب پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے تو پھر تو نے اپنی انگلی اس موم بتی کے اوپر کیوں کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ میرے دل میں نفسانی خواہشات آئی، میرے دل کے اندر شیطانی وسوسات آئے، ملال آیا، تو میں نے پہلے سوچا کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ اگر میں دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں تو میں یہ گناہ کر لوں گا، کیونکہ پھر میں آخرت کی آگ کو بھی برداشت کر لوں گا، اور اگر یہ آگ مجھ سے برداشت نہ ہوئی تو وہ آگ میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو اس لیے میں نے اس کے اوپر اپنی انگلی کی ہے اور اس نے میری انگلی کو فوراً جلا دیا ہے۔ تو میں نے اپنی انگلی کھینچ لی اور بحمدللہ میرا من صاف ہو گیا۔ تو ذرا غور کریں، اگر اس آگ سے اگر ہم بچ سکتے ہیں، اگر یہ آگ ہمیں نہیں جلا سکتی، اور اس کی حرارت اور اس کی شدت اور اس کی حدت اگر ہمیں جلا دیتی ہے، جلا سکتی ہے، اور اگر ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور یہی وتیرہ، یہی طریقہ اور یہی طرز عمل، طرز زندگی اور یہی اسوہ جناب صحابہ والے بیت رضی اللہ عنہم کا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب کبھی ان سے بھولے میں کوئی غلطی خطا ہو جاتی تو دوڑ کے دربار رسالت باپ میں حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ہلاک تو یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا، یا رسول اللہ ہم سے یہ خطا ہو گئی، یہ بھول ہو گئی، ہم شیطان کے وسوسے میں آ گئے، ہم شیطان کے جال میں آ گئے، ہم پھنس گئے اور ہم نے یہ خطا کر بیٹھے ہم، تو یا رسول اللہ ہمیں اب احساس ہوئے تو ہم آپ کے پاس حاضر اس لیے ہوئے کہ ہم پہ حد جاری فرماؤ، ہمیں حد لگاؤ، یا رسول اللہ یہ حد ہم لے لیں گے، یہ برداشت ہو جائے گی، لیکن آخرت کی حد جو ہے وہ ہم سے نہیں برداشت ہوگی، آخرت کی سزا ہم سے برداشت نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں یہاں سزا دیں، ہم سزا لینے کے لیے آئے۔ اور کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کے اوپر حدیں لگی ہیں اور انہوں نے حدوں کو خود مانگ کے لی ہے، اور ذہن یہ تھا، ذہن رسائی یہ تھی، ان کی فکر و سوچ یہ تھی کہ ہم اس سزا کو تو لے لیں گے، آج یہ سزا چھوٹی ہے، یہ عارضی ہے، لیکن وہ آخرت کی سزا جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوئی۔ تو قربان جائے، یہ ان کا تقویٰ، یہ ان کا توکل، یہ ان کا بھروسہ اور یہ ان کی سوچ تھی
کس مقام پہ وہ فائز تھے؟ اگر ذرا دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے مقام پہ فائز ہو گئے جن کو براہ راست اہل بیت و صحابہ رضی اللہ عنہ جن کو براہ راست حضور کے جلوے ملے، جنہیں حضور کی زیارتیں نصیب ہوئی ہیں، اور جو ہر وقت جنہوں نے نور ہی نور کو دیکھا ہے، اور جنہوں نے نور بہار ہی بہار کو دیکھا ہے، اور جن کو حضور نے جنتوں کی بشارتیں عطا کی ہیں، جن کو اتنی بڑے مزے اور جن کو اتنی بڑی لذتیں نصیب ہوئی ہیں، اور اتنے بڑے اسناد اور اتنے بڑے مجرحے سننے کے بعد اگر انہوں نے اپنے آپ کو آخرت کا گرفتار سمجھا ہے اور اپنے آپ کو مکلف سمجھا ہے اور سمجھا ہے کہ اگر یہ ہم نے اس حد کو توڑ دیا، یہ غلطی یہ گناہ ہم سے ہو گیا تو ہم آخرت میں پکڑے جائیں گے، تو اگر اتنے کچھ کو انہوں نے سمجھ کے تو انہوں نے بھروسہ نہیں کیا کہ کہیں کوئی بات نہیں، ہمیں تو جنتیں ملنی ہیں، ہم نے تو حضور کی زیارتیں کی ہوئی ہیں، تو ہم نے تو بچ جانا ہے۔ اگر اس سند کو اتنا کچھ ہونے کو، اس ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ڈرایا ہے اور اپنے اندر ڈر سمجھا ہے اور آخرت کے وزن کو، بوجھ کو بہت بڑا وزن تصور کیا ہے، تو ہم کون ہیں؟ ہم کس بات کی بولی ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو ہمیں چکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور کسی عام فام بندے کی اور کسی بے علم کے آدمی کی کسی بات کے اوپر نہ آئے، کسی بے عمل کی بات کو سن کے اپنی اس قیمتی زندگی کو اور اپنی سنہری زندگی کو گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا کے اپنے آپ کو برباد نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالو، اپنے آپ کو کھینچ کے باہر آؤ، اپنے آپ کو کھینچ کے نکالو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ آج اس آگ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، یہ نہ سمجھیں کہ آگ تو یہاں ہے نہیں، یہ جو ہمارے گناہ ہیں، ہماری خطائیں ہیں، یہ ہماری جو آج دین اسلام سے دوری ہے، یہ ہر طرف یہ آگ ہی آگ ہے، یہی آگ ہے اور یہی بڑی آگ ہے، اور یہی ہمیں جلانے کے لیے، یہی ساڑنے کے لیے، یہی ہمیں جلا کر راکھ کرنے کے لیے یہی آگ کافی ہے، اور اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں کہ آج ہم دین سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں۔ یہی آگ ہے، یہ بہت بڑی آگ ہے، اس آگ سے بچو، ہر طرف یہ آگ ہے اور ہم اس آگ میں جل رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مثال تم میں ایسے ہے جیسے کوئی سامنے آگ جل رہی ہو اور تم پروانوں کی طرح اس آگ میں گر رہے ہو اور تم جل کے راکھ ہو رہے ہو، اور میری مثال ایسے ہے کہ میں تمہیں تمہارے ازار بندوں، تمہارے نیفوں اور تمہارے نالوں سے پکڑ پکڑ کے میں تمہیں باہر کھینچ کے نکال رہا ہوں۔ تو آج اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے اور اس محفوظ شدہ اس اسوہ حسنہ اور جو حضور نے من نکالا ہے، اس نکالنے کی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس آگ سے کھینچو اور کھینچ کے اس کو باہر لاؤ اور آ کے حضور کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنے آپ کو گرفتار کرو، اس محبت کے سپرد کرو اور اس آگ سے بچ جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ اور کوسوں دور ہو جاؤ۔ اللہ رب الجلال جو کچھ میں نے کہا اس کے اوپر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے ہر وار سے، اس کے ہر چال سے اور چال سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔